TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا ان 4 ممالک میں شامل ہے جو فلائٹ PS752 کو مار گرانے کے لیے ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں کا آغاز کر رہا ہے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ کینیڈا ان 4 ممالک میں شامل ہے جو فلائٹ PS752 کو مار گرانے کے لیے ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں کا آغاز کر رہا ہے۔ کینیڈا، سویڈن، یوکرین اور برطانیہ نے تقریباً 3 سال بعد باضابطہ طور پر ایران کو فلائٹ PS752 کو مار گرانے کے لیے قانونی طور پر جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ایک عمل کو شروع کیا ہے، جب اس میں سوار 176 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے 8 جنوری 2020 کو تہران میں ٹیک آف کے فوراً بعد یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز کو مار گرایا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے 2 میزائل طیارے سے ٹکرا گئے، جس سے جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 55 کینیڈین شہری، 30 مستقل رہائشی اور کینیڈا سے تعلقات رکھنے والے دیگر افراد شامل تھے۔ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن اینڈ رسپانس گروپ، جو طیارے کے گرائے جانے پر جواب دہی اور معاوضے کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، نے اعلان کیا کہ کینیڈا، سویڈن، یوکرین اور برطانیہ کے وزراء نے ایران کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے عمل، سول ایویشن کی حفاظت کے خلاف غیر قانونی کارروائیوں کو دبانے کے لیے کنونشن کے تحت بائنڈنگ ثالثی کے لیے پیش کرے۔ کینیڈا، سویڈن، یوکرین، برطانیہ اور ایران اس کنونشن کے تمام فریق ہیں، جس پر 1971 میں مونٹریال میں دستخط ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران ہار جاتا ہے تو یہ دنیا کے لیے واضح نشانی ہوگی کہ انہوں نے سچ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ ایران نے اس جرم کے لیے صحیح فریقوں کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا ہے۔ یہ واقعی وہی ہے جس کے لیے اہل خانہ زور دے رہے ہیں۔ موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے برف کی نایاب شکلیں سینکڑوں سیاحوں کو آنٹیریو کے ایک قصبے کی جانب کھینچ رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے برف کی نایاب شکلیں سینکڑوں سیاحوں کو آنٹیریو کے ایک قصبے کی جانب کھینچ رہی ہیں، جبکہ دنیا کی معروف ترین آبشار اور سیاحوں کے سب سے پسندیدہ مقام نیاگرا فال بھی ٹھٹھرتی سردی میں جمنا شروع ہو گئی۔ امریکہ اور کینیڈا میں ایک ہفتے سے جاری برف باری میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن نیاگرا آبشار جمنا شروع ہو گئی، کچھ حصے تو مکمل طور پر منجمد ہو گئے۔ حالیہ موسم سرما کے طوفان کے دوران پورٹ اسٹینلے کا گھاٹ موسم سرما کے مجسمے کے باغ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ طوفان کی تیز ہواؤں اور نیچے جمنے والے درجہ حرارت نے پورٹ اسٹینلے گھاٹ کو برف کے مجسمے کے ڈسپلے میں تبدیل کر دیا، جو قرون وسطیٰ اور ادبی منظر کشی سے موازنہ کر رہا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ لارڈ آف دی رنگز جیسا کچھ لگ رہا ہے۔ یہ بالکل غیر حقیقی ہے، اس نے کہا۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھنا حیرت انگیز ہے۔ عام طور پر پورٹ اسٹینلے سردیوں میں بہت پرسکون ہوتا ہے، اس لیے سیاحوں کا دورہ کرنے کے لیے واپس آنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے خطے میں پہلے ہی گرم درجہ حرارت کے ساتھ برف کے مجسمے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ دوسری جانب نیاگرا فال میں ہر سیکنڈ میں 3160 ٹن پانی 32 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گرتا ہے اور 3 مقام سے آنے والا پانی آبشار بنتا ہے، لیکن اب یہ مقام ونڈر لینڈ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نیاگرا فال، جو اب ونڈر لینڈ کی طرح دکھائی دے رہی ہے، کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور صارفین نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ رواں موسم سرما میں امریکہ اور کینیڈا میں آنے والے برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے اور اب تک 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لاکھوں شہری بجلی سے محروم ہو گئے اور معمولات زندگی ٹھپ ہیں۔ ماہرین کی جانب سے ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریو کے کچھ علاقوں کے لیے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ گرم درجہ حرارت اور بارش آنے والے دنوں میں شہریوں کے لیے مشکل حالات پیدا کر سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین کی جانب سے ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریو کے کچھ علاقوں کے لیے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ گرم درجہ حرارت اور بارش آنے والے دنوں میں شہریوں کے لیے مشکل حالات پیدا کر سکتی ہیں۔ ٹورنٹو اور جنوبی آنٹیریو کے دیگر حصوں میں درجہ حرارت میں ایک ہفتے کے دوران دوہرے ہندسے میں اضافے کی پیش گوئی کے ساتھ یہ سیلاب کے امکان کے بارے میں خدشات کو بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جگہ جگہ لگے برف کے ڈھیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ شہر میں 10 سے 20 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ایک نظام آنٹیریو میں منتقل ہو رہا ہے جو پورے ہفتے میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ دیکھے گا۔ ٹورنٹو میں جمعے کے روز دن کے اوقات میں درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ کے ساتھ رات بھر میں کم سے کم 7 سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
ماہرین کے مطابق درجہ حرارت میں تبدیلی جیسے کہ جس خطے کے تجربے کی پیشگوئی کی جاتی ہے وہ غیر معمولی نہیں ہے۔ ان علاقوں میں جہاں جھیلوں پر اثر انداز ہونے والی بڑی برف تھی جیسے کہ نیاگرا ریجن، کوبرگ کے مشرق میں، ہائی وے 401 کے جنوب میں اور جارجین بے کے جنوب اور مشرق کے علاقے سیلابی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جھیل ایری کے قریب کی کمیونٹیز جیسے وین فلیٹ، فورٹ کولبورن اور فورٹ ایری آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ ٹورنٹو اور ریجن کنزرویشن اتھارٹی نے اپنے دائرہ اختیار میں ندیوں اور جھیل اونٹیریو کے حصے کے لیے پانی کی معمول کی سطح کی اطلاع دی، لیکن TRCA کے عملے نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پانی کے قدرتی ذخائر کے ارد گرد محتاط رہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سرحدی پالیسی پر حکم امتناع میں توسیع کر کے بائیڈن انتظامیہ کو دھچکا لگا دیا۔ صدر بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے امیگریشن اصلاحات پر زور دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سرحدی پالیسی پر حکم امتناع میں توسیع کر کے بائیڈن انتظامیہ کو دھچکا لگا دیا۔ صدر بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے امیگریشن اصلاحات پر زور دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ کی پالیسی کے حق میں عدالتی فیصلہ آ گیا، جس سے بائیڈن انتظامیہ کو دھچکا لگا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی سرحدی پالیسی برقرار رکھنے کے حق میں حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ 9 میں سے 5 ججز نے حمایت اور 4 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ صدر بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے امیگریشن اصلاحات پر زور دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹائٹل 42 بارڈر پالیسی کے تحت غیر دستاویزی تارکین وطن کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی نرمی کے باعث تارکین وطن کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ سپریم کورٹ بارڈر پالیسی پر مقدمے میں فریقین کے دلائل آئندہ سال فروری میں سنے گی۔ انگلینڈ میں ریلوے کی ہڑتال کے باعث لاکھوں افراد کو ٹرینوں کی منسوخی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاسپورٹ کنٹرول افسران نے ہڑتالوں کے دوسرے سلسلے کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو نئے سال تک جاری رہے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ میں ریلوے کی ہڑتال کے باعث لاکھوں افراد کو ٹرینوں کی منسوخی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاسپورٹ کنٹرول افسران نے ہڑتالوں کے دوسرے سلسلے کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو نئے سال تک جاری رہے گی۔ پبلک اینڈ کمرشل سروسز یونین کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ اگر حکومت اپنے خزانے کا تھوڑا سا منہ کھولے تو ہڑتالیں منسوخ ہو سکتی ہیں۔ انگلینڈ میں ہڑتالوں سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر۔ ریل ملازمین نے کرسمس سے پہلے شروع کی گئی ہڑتال کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہزاروں سرکاری ملازمین نے ہڑتال کی، جس سے بہت سے ہوائی اڈے بند رہے۔ گزشتہ ہڑتالوں کی طرح پاسپورٹ کنٹرول افسران کی جگہ فوجیوں اور وزارت داخلہ کے عملے نے لے لی ہے۔ برطانیہ بھر میں 250 سے زائد ڈرائیونگ ایگزامینرز بھی 16 جنوری تک ہڑتال پر رہیں گے۔ خیال رہے کہ کچھ روز قبل انگلینڈ میں ریل کے کرایوں میں اگلے سال سے 5.9 سے 6.4% تک اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔